یہ انڈونیشیا کے ایک ساحلی گاؤں کی کہانی ہے۔ دوپہر کے 3:30 بجے تھے۔ اچانک بادلوں نے آسمان کو اپنی سیاہ چادر میں ڈھانپ لیا۔ چند سیکنڈوں میں زمین روشنی سے خالی ہو گئی۔ اندھیرے کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگیں، یہاں تک کہ درختوں کے پتے بھی ٹوٹنے لگے۔ بجلی کے کھمبے اور بڑی بڑی مینار تیز ہواؤں کا مقابلہ نہ کر سکے اور گرد و غبار کی طرح ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ کچے مکانوں کی چھتیں لرزنے لگیں اور خوف سے لوگ اپنے حواس کھونے لگے۔ اسی گاؤں میں علی اور عالیہ نام کے 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ علی 16 سال کا تھا اور عالیہ 14 سال کی تھی۔ اس کے والدین ماہی گیر تھے اور دونوں 7 ماہ قبل ایک طوفان میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے والدین کی موت کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ پرویز ٹھیکیدار نے والدین کی کشتی اپنے قبضے میں لے لی۔ اس نے ان کے ٹی ہاؤس کا قیمتی سامان چرایا اور منصوبہ بنایا۔ علی اور عالیہ کو ان کے گھر سے باہر پھینک کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آندھی کے وقت علی اور عالیہ سمندر کے کنارے خوراک کی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ طوفان کی وجہ سے کچھ مچھلیاں پانی کی لہروں کے ساتھ ریت پر آ گئیں اور دونوں نے انہیں اٹھایا اور گھر کی راہ لی۔ زوروں کی بھوک سے اسے طوفان کی خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ دونوں نے مچھلی سے بھوک مٹائی۔ اس وقت تک طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ اب رات کے 9 بج رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ہوائیں جس طرح نمودار ہوئیں اسی طرح ختم ہو گئیں۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے میں ایک گھر میں باپ بیٹے کا جھگڑا چل رہا تھا۔ بیٹوں کا اصرار تھا کہ علی اور عالیہ گھر پر قبضے کا خیال چھوڑ کر ان کی مدد کریں، لیکن اس کے والد اور والدہ اپنے خیال کو ترک نہ کرنے پر باضد تھے۔ آندھی کے وقت تو وہ اس کام میں بہہ گئے تھے، لیکن جیسے ہی طوفان ختم ہوا ان کے ارادوں میں جوش پھر سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ اس کے منصوبے میں مداخلت نہ کر سکیں۔ چچا اور چاچی نے رات 12 بجے کے قریب علی اور عالیہ کو رسیوں سے باندھنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ انہیں باندھ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ دونوں بہن اور بھائی شہر چلے گئے۔ مچھلی کھانے کے بعد علی اور عالیہ گہری نیند سو گئے۔ اسے وقت گزرنے کا کوئی احساس نہیں تھا۔ رات کے 12 بجے 2 سائے چپکے سے ان کے گھر میں گھس آئے۔ اس نے دونوں کو رومال لپیٹ کر بے ہوش کر دیا اور گاڑی میں ڈال کر سمندر کی راہ لی۔ دونوں بہن اور بھائی آنے والے خطرے سے بے خبر بے ہوش پڑے تھے۔ سمندر قریب تھا۔ دونوں سائے جو ان کے چچا اور چچی تھے، علی اور عالیہ کو گاڑی سے اتار کر کندھوں پر اٹھا کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ اب سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ چچا نے مشورہ دیا کہ دونوں کو مزید پھینک دیا جائے تاکہ صبح تک سمندر کی بڑی مچھلیاں انہیں نگل جائیں گی۔ اسی دوران اس کی نظر ایک خالی کشتی پر پڑی۔ دونوں نے منی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر علی اور عالیہ کو کشتی میں ڈال کر سمندر کی لہروں میں حوالے کر دیا۔ دونوں کافی دیر تک کشتی کو دیکھتے رہے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو دونوں واپس جا رہے تھے۔ دونوں گھر اور سمندر کے درمیان تھے۔ جب زمین آہستہ آہستہ ملنے لگی، دونوں بیٹھ گئے۔ زلزلے کی شدت بڑھی۔ دونوں بیٹھ گئے۔ زلزلے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دور سے گاؤں کے گھر کے پتے صاف دیکھ سکتے تھے۔ گاؤں والوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ پھر گھروں کی آوازیں آنے لگیں۔ ابھی دونوں کو اپنے بیٹے یاد آئے جنہیں انہوں نے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ یہ سوچ کر دونوں گاؤں کی طرف بھاگے،
لیکن ریت پہ پاؤں دسنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل گرتے، اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچے تو زلزلہ رک چکا تھا اور لوگ گھروں سے قیمتی سامان ہٹانے میں مصروف تھے۔ عالیہ کے چچا کے گھر کو بری طرح نقصان پہنچا، یہاں تک کہ گھر کی بنیادیں نکل چکی تھیں اور سامان مٹی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ علی اور عالیہ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ چچا اور چچی جیسے ہی گھر پہنچے تو پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارنے لگے، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ ان کا رونا صبح تک جاری رہا۔ جب سورج نکلا تو کمسن بچوں کی خون میں لت پت لاشوں نے ان دونوں پر ہونے والے مظالم کی پوری داستان بیان کر دی۔ لاشیں دیکھ کر دونوں دماغی توازن کھو بیٹھے تھے اور دل برداشتہ ہو کر سمندر میں چھلانگ لگا دی، مچھلیوں کی خوراک بن گئے۔